السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈاکومنٹری میں بیان کریں گے مرتضیٰ بھٹو کے بارے میں۔ مرتضیٰ بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کے حقیقی سیاسی جانشین، جو اپنی ہی بہن بینظیر کے دور حکومت میں مار دیے گئے۔ یہ منظر 20 ستمبر 1996 کی اس رات کا، جب پاکستان کی اس وقت کی وزیر اعظم بینظیر بھٹو اپنے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو کی موت پر شدت غم سے نڈال ہو کر کراچی کے ممتول علاقے کلفٹن کے مڈ ایس ہاسپٹل میں پہنچی۔ 42 سالہ میر مرتضیٰ بھٹو بینظیر کی ہسپتال آمد سے چند گھنٹے قبل ہی اپنے محافظین اور پولیس اہلکاروں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 4 گولیاں لگنے کے بعد شدید زخمی حالت میں اسپتال لائے گئے تھے اور طبی امداد فراہم کیے جانے کے دوران دم توڑ گئے تھے۔ لیکن کیا یہ انتہائی متنازع اور ہمیشہ پراسرار سمجھانے والی کارروائی کا واقعہ ہے؟ پولیس کا مقابلہ تھا یا مرتضیٰ بھٹو کی قتل ایک سوچی سمجھی سازش تھی؟ یہ اور ایسے بہت سے سوالات ہیں جن کے بارے میں میری طرح اس واقعے کو رپورٹ کرنے والے صحافی دنیا بھر کے سرائے ابلاغ، کراچی پولیس سے لے کر برطانوی پولیس، اسکاٹ لینڈ یارڈ تک کے تمام تفتیشی افسران، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حکام، عدالتیں، تحقیقاتی کمیشن اور سب سے بڑھ کر بھٹو خاندان 24 برس سے تلاش کر رہے ہیں۔ اس کہانی پر موقف جاننے کے لیے میر مرتضیٰ بھٹو کے خاندان، خاص طور پر غنمہ بھٹو سے رابطے کی بار بار کوششیں کی گئیں، مگر نہ تو وہ دستیاب ہو سکیں اور نہ ہی فون پر بھیجے گئے کسی پیغام کا انہوں نے جواب دیا۔ مرتضیٰ بھٹو کیسے، کن حالات میں کیوں ہلاک ہوئی، جاننے کے لیے بھٹو خاندان کی نجی و سیاسی زندگی پر ایک نظر ڈالنا ضروری ہے، ورنہ شاید یہ کہانی آپ سمجھ نہ پائیں۔ 18 ستمبر 1954 کو پیدا ہونے والے میر غلام مرتضیٰ بھٹو پاکستانی سیاسی ذوالفقار علی بھٹو کی دوسری اولاد اور بڑے صاحبزادے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی شادی 1943 میں شری امیر بیگم سے اور دوسری شادی 1951 میں کڑنزاتی رانی نصرت بھٹو سے ہوئی۔ نصرت بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کے 4 بچے تھے، جن میں بینظیر، میر مرتضیٰ بھٹو، صنم بھٹو اور شاہ نواز بھٹو شامل تھے۔ مرتضیٰ بھٹو نے کراچی گرامر اسکول سے ابتدائی تعلیم کے بعد امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی اور پھر برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ 5 جولائی 1977 کو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل ضیاء الحق نے مرتضیٰ بھٹو کے والد اور پاکستان کے 9ویں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر مارشل لا نافذ کیا اور 16 ستمبر 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کیا گیا اور انہوں نے میر مرتضیٰ کو ملک سے باہر بھیج دیا۔ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، جبکہ جنرل ضیاء کی فوجی حکومت نے نصرت بھٹو اور بینظیر بھٹو کو گرفتار کر لیا اور یہ دونوں خواتین طویل عرصے تک اسیر و نظر بند رہیں۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تو میر مرتضیٰ اور شاہ نواز بھٹو لندن میں ایک فلیٹ میں رہ رہے تھے۔ اس کے علاوہ دونوں بھائیوں نے افغانستان اور شام سمیت کئی دیگر ممالک میں بھی وقت گزارا۔ افغانستان میں قیام کے دوران مرتضیٰ اور شاہ نواز بھٹو نے اپنے والد کا تختہ الٹے جانے کا انتقام لینے کے لیے مبینہ طور پر الذوالفقار نامی تنظیم قائم کی۔ اس تنظیم میں پیپلز پارٹی اور اس کی زیو طلبہ تنظیم FC کے ارکان شامل تھے۔ اس وقت کے اخبارات کے جائزے کے سیاستدانوں اور پولیس سرکاری اداروں کے موجودہ و سابق افسران کی غیر رسمی گفتگو کے مطابق الذوالفقار مرتضیٰ بھٹو یا ان کے خاندان نے قائم نہیں کی، مگر یہ تنظیم وجود ضرور رکھتی تھی اور پاکستان کے ریاستی اداروں کے پاس اطلاعات اور شواہد تھے کہ الذوالفقار کے رابطے انڈین اور افغان خفیہ اداروں سے بھی تھے۔ الذوالفقار نے مزاحمت کے لیے مسلح جدوجہد کا راستہ اپنایا اور 2 مارچ 1981 کو PIA کی پشاور کی جانے والی پرواز PK 326 کو ہائی جیک کرنے کی ذمہ داری بھی قبول کی۔ کراچی سے پشاور جانے کے لیے روانہ ہونے والی فلائٹ کابل جانی تھی۔ یہاں فوجی افسر میجر طارق رحیم کو جہاز پر ہی قتل کر کے ان کی لاش ون وے پر پھینک دی گئی۔ ان ہائی جیکرز نے جنرل ضیاء کی فوجی حکومت کو دھمکی دی کہ 53 افراد کی رہائی کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں، اور انہیں رہا نہ کیا گیا تو جہاز میں تمام 143 افراد کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ 13ویں دن جاری رہنے والی یہ ہائی جیکنگ اس وقت ختم ہوئی جب ہائی جیکرز کے مطالبات کی منظوری کے بعد مسافروں کو رہا کر دیا گیا۔ مرتضیٰ بھٹو کا خاندان، خاص طور پر ان کی صاحبزادی فاطمہ بھٹو، ہمیشہ الذوالفقار کی مسلح کارروائیوں یا ان سے مرتضیٰ بھٹو کی وابستگی کی تردید اور دفاع کرتے رہتے ہیں اور اس الزام کو تسلیم کرنے پر بھی تیار دکھائی نہیں دیتے۔ دوسری جانب میر مرتضیٰ بھٹو کی بہن بینظیر بھٹو والدہ کے ساتھ
پارٹی کے شریک سربراہ کے طور پر پارٹی کی قیادت اور سیاسی جدوجہد کرتی رہیں، اور 17 اگست 1988 کو طیارے کے حادثے میں فوجی جنرل ضیاء الحق کی ہلاکت کے بعد 16 نومبر 1988 کو ہونے والے عام انتخابات کے نتیجے میں پاکستان کی پہلی وزیر اعظم بن گئی۔ اس دوران پیپلز پارٹی کی اندرونی کشمکش بھی بہت پرزور سے جاری رہی۔ بینظیر کو اپنی جماعت کے بعض ناراض ارکان کا سامنا رہا، جن کا موقف تھا کہ انہیں اقتدار فوقیت دیتے ہوئے اپنے والد ذوالفقار بھٹو کی سیاسی روش ترک کر دی ہے اور پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتہ کر لیا ہے۔ خود ان کے بھائی میر مرزا بھٹو کا بھی موقف یہی رہا کہ بینظیر اور ان کے شوہر آصف زرداری کی پالیسیوں کی وجہ سے پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا اور اب یہ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی نہیں رہی۔ پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی عبدالقادر پٹیل بھی بہن بھائی کے درمیان اختلاف کو تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اختلاف تھا مگر آخری دنوں میں بہت کم رہ گیا تھا اور دونوں جانب بے انتہا لچک پیدا ہو گئی تھی۔ بینظیر بھٹو پرچی کے ذریعے تبدیلی پر یقین رکھتی تھی اور جمہوری طریقوں سے بات کرتی تھی۔ بی بی ڈیل نہیں ڈائیلاگ کرتی تھی۔ ڈیل کا تاثر قطعاً نہیں تھا۔ عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ بعد میں میر مرزا بھٹو بھی یہ مان گئے تھے اور خود بھی سیاسی نظام کا حصہ بننے، الیکشن لڑا اور پارلیمانی طرز سیاسی اختیار کی، مگر وہ کبھی برچی کی بات نہیں کرتے تھے۔ ان کی طرز سیاست جارحانہ انداز لیے تھے اور ظاہر ہے کہ اس کی وجوہات بھی تھیں۔ ان کے والد اور بھائی کا قتل ہوا تھا۔ مرزا بھٹو اور ان کے ساتھیوں کا خیال تھا کہ آصف زرداری شادی کے بعد بینظیر بھٹو کو پہلی وزیر اعظم بنے تو عہدوں اور وزارتوں پر فائز بعض ارکان کے مبینہ بدعنوانی اور بے قاعدگیوں کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی ساکھ کو تلافی نقصان پہنچا۔ اس موقف کو رد کرتے ہوئے قادر پٹیل نے کہا کہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، مگر مرزا بھٹو بھی بینظیر بھٹو اور آصف زرداری پر کھلے عام تنقید کرتے رہتے تھے اور پریس کانفرنسوں یا جلسے جلوس وہ اپنی بہن کی حکومت کو پالیسیوں، طرز سیاست اور مبینہ بدعنوانیوں کڑی نکتہ چینی کرنے سے نہیں چوکتے تھے۔ عبدالقادر پٹیل کہتے تھے کہ ایک زمانہ تھا جب میر مرزا بھٹو انتہائی مطلوب شخص بھی تھے، پھر وہی مرزا بھٹو پاکستان آ کر الیکشن میں لڑتے اور بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئیں، مگر پارٹی میں ناراض ارکان کی سوچ پھر بھی باقی و برقرار رہی۔ بالآخر خود نصرت بھٹو نے اپنے بیٹے کی حمایت کا اعلان کیا اور اس وقت ان کی حمایت کرتی رہیں جب تک وہ شدید بیماری کی وجہ سے عوام کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گئیں۔ کابل میں جلا وطنی کے دوران مرزا بھٹو نے درین نسل سے تعلق رکھنے والے افغان وزیر خارجہ افسر کی صاحبزادی فوزیہ فضل الدین سے شادی کی اور ان کی بڑی صاحبزادی فاطمہ بھٹو 29 مئی 1982 کو پیدا ہوئیں۔ فاطمہ بھٹو 3 برس کی تھی کہ مرتضیٰ بھٹو اور فوزیہ بھٹو میں علیحدگی ہو گئی اور مرتضیٰ بھٹو کے ہمراہ شام منتقل ہو گئیں۔ شام میں میر مرتضیٰ بھٹو کی ملاقات غنوہ بھٹو سے ہوئی اور 1989 میں دونوں نے شادی کر لی۔ غنوہ مرتضیٰ بھٹو کے فرزند ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کی والدہ ہیں۔ مرتضیٰ بھٹو 18 اکتوبر 1993 کے انتخابات میں پی ایس 31 لاڑکانہ کے اپنے آبائی علاقے صوبائی اسمبلی کی نشست پر رکن سندھ اسمبلی منتخب ہوئے اور وطن واپس پہنچے تو ان کی بہن بینظیر بھٹو کے حکم پر انہیں دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ رہا ہوئے تو انہوں نے بہن کے مقابلے میں اپنی سیاسی قوت مجتبی کرنے کا غرض سے آزادانہ نقل و حرکت کا آغاز کیا۔ ایک بار کراچی سے اپنے آبائی علاقے شہر لاڑکانہ میں خاندانی قبرستان گڑھی خدا بخش میں والد کی قبر پر جلوس کی صورت میں جانے کہ ان کے فیصلے نے بینظیر کی حکومت کے لیے سیاسی خطرے کی گھنٹی بجائی تو حکومت نے فیصلہ کیا کہ میر مرتضیٰ بھٹو کو لاڑکانہ جانے سے روکا جائے۔ ایک سابق پولیس افسر جو اپنے آپ ملک رکھتے تھے، انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر آپ صوبائی وزیر اعلیٰ سید عبداللہ شاہ، موجودہ وزیر اعلیٰ سندھ نے پولیس اور ضلع انتظامیہ کو احکامات دیے کہ مرتضیٰ بھٹو کا قافلہ روکا جائے، مگر مرتضیٰ بھٹو کسی کو خاطر میں لائے بغیر اپنا سفر جاری رکھا۔ یہ سلوک لاڑکانہ اور ان کے قافلے کے درمیان پیش آیا۔ پولیس افسران کو سڑک پر اپنی عزت نفس بچانا مشکل لگ رہا تھا۔ پاکستان سے باہر مقیم افسر لیاری فیاض خان کہتے ہیں کہ تھانے جا کر اپنے حامیوں کو چھڑوا لینا ان کا معقول بن گیا تھا۔ ایک بار تو خود میرے ساتھ ہوا۔ ڈاکٹر شعیب صدر مرتضیٰ بھٹو کی ہلاکت اور کراچی آپریشن کے وقت کراچی پولیس کے سربراہ یعنی ڈی آئی جی کراچی تھے۔ ڈاکٹر شعیب صدر کا کہنا ہے کہ ایسے ماحول میں مرتضیٰ بھٹو اور ان کے ساتھی اسلحے سے اپنے محافظین کی آزادانہ نقل و حرکت بڑھتی جا رہی تھی۔ شعیب صدر بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم کے مشورے کے بعد میرے حکم میں اپنی ترمیم ضرور ہوئی کہ مرتضیٰ بھٹو کے علاوہ جو بھی ساتھی ہوں ملنا انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی مرتضیٰ بھٹو کے ساتھیوں کی رہائش گاہ اور ٹھکانوں پر چھاپے مارنا شروع کیے گئے۔
اگلے روز صبح کراچی جیم خانہ سندھ اسمبلی کی عمارت کے قریب 2 مختلف بم دھماکے ہوئے۔ ایف آئی آر نامعلوم افراد کے خلاف درج ہوئی مگر شبے کی سوء الظلفکار تنظیم کے گرد گھومنے لگی۔ اس شک پر کہ دونوں دھماکے مرتضیٰ بھٹو نے کروائے ہیں اور 70 کلفٹن کے علاقے تمام مقامات پر مرتضیٰ بھٹو کے ساتھیوں کے ٹھکانوں پر پولیس کے چھاپوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کشیدہ صورتحال میں جمعہ 20 سپتمبر کا وہ دن آیا گیا جب مرتضیٰ بھٹو جلسے کے لیے سرجانی ٹاؤن جانا تھا۔ اس روز 2 فیصلے ہوئے، ایک پولیس نے کیا، ایک مرتضیٰ بھٹو نے۔ مرتضیٰ بھٹو کا فیصلہ تھا کہ وہ جلسے سے قبل پریس کانفرنس کریں گے اور پولیس نے فیصلہ کیا کہ وہ مرتضیٰ بھٹو ان کے ساتھی کو گھر سے نہیں نکلنے دیں گے۔ آخر کار ایس ایس پی ساؤتھ واجد درانی اس وقت کراچی کے جنوبی ضلع میں پولیس کے سربراہ تھے۔ جلسے میں جانے کے لیے مرتضیٰ بھٹو 70 کلفٹن سے نکلے تو پولیس کی نفری 70 کلفٹن کے سامنے شاہراہ ایران پر پہلے موجود تھی۔ 2 تلوار والے چوراہے سے ساحل سمندر کی جانب جا ہی رہے تھے کہ اب تجارتی مرکز پارک ٹاؤزر کی عمارت آ گئی۔ اس ٹیم اس وقت ایس ایچ او کلفٹن حق نواز سیال شامل تھے۔ کراچی پولیس کے اس وقت کے افسر نے جو بعد میں آئی جی بھی بنے، ایس ایچ او کلفٹن حق نواز سیال نے بڑی مونچھوں والے تھانے دار مگر تصادم، جھڑپ اور مہاجرائی سے گریز کرتے تھے اور گریز ہی کرتے رہے۔ شعیب صدر نے کہا کہ واجد درانی نے انہیں بتایا کہ منصوبہ جب مرتضیٰ بھٹو کا قافلہ واپس آئے گا پولیس ان کی گاڑی کو اندر گھر میں لے جانے دے گی مگر پیچھے والی گاڑیوں کو روک لیا جائے گا تاکہ لائسنس کی جانچ پڑتال کی جا سکے۔ مرتضیٰ بھٹو سرجانی ٹاؤن کا یہ جلسہ ختم کر کے گھر جانے کے لیے قریباً 8:30 بجے کلفٹن کے شاہ ایران نامی اسی سڑک پر پہنچے جہاں ایک جانب والا راستہ ان کے گھر کی سمت جاتا تھا۔ تھانے میں کلفٹن کے ایڈیشنل ایس ایچ او خرم موجود تھے۔ خرم کا کہنا ہے کہ تھانے سے پولیس اس منصوبے کے تحت گئی تھی کہ قافلے کو روکا جائے۔ ایس اے پی شاہد حیات بھی اس وقت وردی میں نہیں تھے۔ میر مرتضیٰ بھٹو کی پل پل نگرانی کی جا رہی تھی اور خدشہ تھا کہ میر مرتضیٰ بھٹو کا قافلہ آگے نہ بڑھ جائے۔ راستے روکنے کے پولیس کی ٹیمیں جہاں کھڑی تھیں اس وقت ایک طرف گلی میں داخل ہوتے ہوئے میر مرتضیٰ بھٹو کا گھر 70 کلفٹن تھا جبکہ دوسری جانب خود ڈی آئی جی شعیب صدر کی سرکاری رہائش گاہ تھی۔ کم سے کم 4 گاڑیوں پر میر مرتضیٰ بھٹو کے قافلے کی روایتی راستہ یعنی 2 تلوار والا راستہ اختیار کیا گیا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتے پیچھے والی گاڑی میں سوار مرتضیٰ بھٹو کے محافظین اپنی گاڑیوں سے اتر کر سڑک پر پہنچے اور مبینہ طور پر ان میں سے ایک نے ایس پی رائے طاہر کے کندھے کی جانب بڑھا کر انہیں مرتضیٰ بھٹو کی گاڑی سے دور دھکیلنے یا پیچھے ہٹانے کی ہاتھا پائی کی کوشش کی۔ اتنے میں میر مرتضیٰ بھٹو کے باقی محافظین نے بھٹو کی گاڑی کے گرد حفاظتی حصار بنانے یا ڈیرا ڈالنے کی کوشش بھی کی۔ اس دوران فائرنگ شروع ہو گئی۔ ایک افسر جو کئی برس تک اس معاملے سے جڑے رہے اسے اتنا بجلی منطقہ ہوئی اور سڑک پر اندھیرا چھا گیا۔ یہ پہلی گولی کس نے چلائی؟ یہی وہ سب سے اہم سوال ہے جس کے گرد تمام الزامات، قصے اور سازشی 24 سال سے گھومتے رہے۔ لیکن شعیب صدر نے واقعے کی تفصیل کچھ یوں بتائی۔ شعیب صدر کہتے ہیں کہ چونکہ فون پر ہی تھا، گولیوں کی آواز سنتے رہے۔ ایس ایس پی سے پوچھا گیا یہ کیا پرابلم ہے؟ ڈاکٹر شعیب صدر کے مطابق جیسے ہی فون بند ہوا تو کوئی 30 سیکنڈ یا اس سے بھی کم وقت میں شدید فائرنگ شروع ہو گئی۔ شعیب صدر نے بتایا کہ اسے اتنا آپریٹ بتایا گیا کہ مظہر عباس بات کرنا چاہتے تھے۔ شعیب صدر نے کہا کہ میں نے فون پر مظہر عباس سے کہا کہ گولی تو چلی ہے مگر معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے، مگر مظہر عباس نے فون بند ہی کیا تھا کہ پھر اتنے شدید فائرنگ اور گولیاں میرے گھر کی دیوار تک بھی پہنچ گئیں۔ شعیب صدر بتاتے ہیں کہ جب میری دوبارہ واجد درانی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے بتایا گیا کہ واقعہ ہوا ہے اور میں نے پوچھا مرتضیٰ بھٹو تھے تو وہاں گھر جا چکے تھے تو ایس ایس پی نے مجھے بتایا کہ شاید گھر کے اندر چلے گئے۔ میں نے کہا شاید نہیں، دیکھ کر مجھے اصل بات بتاؤ۔ اس کے علاوہ پولیس افسران شاہد حیات حق سیال زخمی ہیں، وہاں سے گزرنے والا ایک کانسٹیبل ڈرائیور بھی ہلاک ہو گیا۔ کوئی اور گاڑی نہ ہونے کے سبب طاہر نے مرتضیٰ بھٹو کو ایک پولیس وین موبائل کے پچھلے حصے میں ڈالا، وہاں سے طبی امداد دینے کے لیے کسی ہاسپٹل کی جانب روانہ ہوئے، مگر جب ہاسپٹل پہنچے تو 8:30 پر
مرتضیٰ بھٹو کی ہاسپٹل لے کر جایا گیا اور 9:20 پر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ اس دن تقریباً 9:30 بجے میر مرتضیٰ بھٹو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب یہ واقعہ کس طریقے سے ہوا، کیا ہوا، اس کے بارے میں اب تک تحقیقات جاری ہیں۔